شیخ الحدیث ڈاکٹر نثار الحق صاحب کے بیانات سننے کے لیے ڈاکٹر نثار الحق آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وهو خاتم النبیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نماز ترک کرنے کے بارے میں جو وعید وارد ہوئی ہے بہت سخت وعید ہے۔ جو آدمی نماز ادا نہیں کرتے ان کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان کی زندگی دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی وہ برباد ہوگا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو دستبستہ التجا کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے نماز پڑھا کرو، نماز کے لیے ضرور وقت نکالا کرو۔ اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، عذر ہے، مجبوری ہے، تو پڑھنا ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو، چھوڑنا نہیں ہے۔ دکان پہ پڑھے، کھیت میں پڑھے، راستے میں پڑھے، گھر میں پڑھے، لیکن چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں آپ لوگوں کو دستبستہ التجا کرتا ہوں کہ نماز اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس کی پابندی کرو۔ انشاءاللہ اگر پابندی کر لیا تو دنیا میں بھی سکون ملے گا، آرام ملے گا، اطمینان ملے گا، خوشیاں اور راحتیں آپ کی مقدر میں ہوگا۔ خوشیاں اور راحتیں آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ سورہ مدثر کی آیتوں میں فرمایا، اور جواب دے، اور یہ کفار جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری نقصان، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور تیسری قباحت، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے۔ اب میرے بھائی اور دوستو، یہ تینوں چیزوں کو اپنی اندر سے نکالنا ہے۔ آج اللہ سے عہد کرے، وعدہ کرے کہ یا اللہ، میں جس حال میں بھی ہوں گا تیرا نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز پڑھوں گا ضرور۔ اور اگر اللہ نے طاقت دیا، پیسے دیے، تو عہد کرو اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ، تیرے فقیر بندوں کو میں ضرور کھلاؤں گا، ان کی مدد کروں گا، ان کی معاونت کروں گا، اور ان کی ضروریات پوری کروں گا۔ یہ میرے بھائی اور دوستو، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اور تیسری جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں اہل باطل کے ساتھ بیٹھنے سے اجتناب کرنا ہے، غلط فرقوں سے اجتناب کرنا ہے، غلط پارٹیوں سے اجتناب کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمان ہو۔
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ناقدری کرتے ہو، اور اللہ کے رسول کی دین کی مذاق اڑاتے ہو۔ ایسے نہیں کہ ہم ان لوگوں کی جماعت میں کھڑے ہوں گے اور ان کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ اس لیے میں دستبستہ التجا کرتا ہوں تمام نوجوان طبقے سے کہ دیکھو، اللہ کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچو، اور علماء کرام کی قدردانی کرو۔ یہ علماء کرام، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وارثین ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلے پہ کھڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہے، اور اس کی قدردانی کرنا تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب ہوگا، کامیابی اسی میں ہوگا تمہارا۔ اس لیے کہ علماء کرام تمہارے خیر خواہ ہے، تمہاری بلائی چاہتا ہے، تمہاری دنیا کی بھی بلائی اور آخرت کی بھی بلائی چاہتا ہے۔ علماء کرام ایسے نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے اور آخرت میں تم نقصان میں ہو جائے، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اسی کے لیے میں دستبستہ التجا کرتا ہوں کہ میرے بھائی اور دوستو، اپنی اپنی علماء جن کے ساتھ تمہاری عقیدت ہے، محبت ہے، ان سے پوچھو کہ مجھے کس راستے پہ جانا ہے، مجھے کس طرف جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اور علماء کے بارے میں زبان کو کنٹرول کرو، ورنہ دنیا میں بھی تباہی مقدر اور آخرت میں بھی مقدر۔ اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے علماء کی ناقدری کریں، علماء کی بے عزتی کریں، علماء کی توہین کریں، علماء کی تذلیل کریں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست، یہ علماء اس ملک کے وارث ہے، اس ملک کے محافظ ہے، دین اسلام کے محافظ ہے۔ یہ پاکستان جو بنا ہوا آپ دیکھ رہے، یہ ان علماء کی قربانیوں سے بنا ہوا ہے۔ ان پہ ہزاروں لاکھوں علماء شہید ہو گئے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، علماء کی قدر کرو۔ یہ ملک جو ابھی تک بچا ہوا ہے غیر مذہب اور غیر مسلم کے ہتھ گنڈوں سے، تو یہ علماء کی محنت ہے، علماء کی کوشش ہے، علماء کی جدوجہد ہے، ورنہ پتہ نہیں آج اس ملک میں کیا ہوتا۔ سیلاب ہے فتنوں کے، فرقوں کی سیلاب ہے، اور اس میں رہنمائی کرنے والا میرے بھائی ہمارے علماء کرام ہیں۔ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کس کے ساتھ رہو تم کامیابی ملے گا، اور کس سے بچو تو تم نقصان میں بچ جاؤ۔ میں یہ دستبستہ التجا کرتا ہوں کہ نازک حالات میں علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، اور علماء سے پوچھ کر کے اپنے قدم اٹھاؤ، اپنی جدوجہد کرو۔ صدق اللہ العظیم۔